دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ایک کافر ہے جس کا اسلام سے، ایمان سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، ابھی کفر پر ہیں، لیکن جھوٹ کس قدر معیوب ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ واللہ فلولا الحیاء، واللہ فلولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا، یہ بات کہی جائے گی کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا، یا میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا جائے گا، جھوٹ کا انتساب میری طرف کیا جائے گا، اگر اس بات کی مجھے شرم نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً جھوٹ سے کام لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً جھوٹ بولتا، لیکن مجھے اس بات کی شرم ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ایک اعلیٰ نسل کے آدمی کی علامت ہے، یاد رکھیں، یعنی ایسے لوگ جو اونچے خاندان کے ہوتے ہیں، اونچے نسل کے ہوتے ہیں، انہیں جھوٹ سے بڑی آر ہوتی ہے، جھوٹ سے بڑی شرم ہوتی ہے، جھوٹ کو بہت قبیح وہ سمجھتے ہیں۔ ابو سفیان کا تعلق چونکہ بہت بڑے خاندان سے تھا، بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ جھوٹ سے مجھے اتنی آر ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں یہ کہے میرے جانے کے بعد دنیا سے کہ کسی دن ابو سفیان نے جھوٹ کہا تھا، اگر اس بات کی مجھے شرم نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق میں جھوٹ کہنا چاہوں گا، جن کے بارے میں سچ چھپانا چاہوں گا، لیکن میں نہیں چھپا سکتا چاہ کر بھی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مجھے جھوٹ سے شرم آتی ہے۔ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، بالائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، محدثین کے اسلوب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبے سے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک طویل ترین روایت کی روشنی میں حدیث ہرقل سے متعلق بعض باتوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور ملک شام کو تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ شاہ روم جس کا نام ہرقل تھا، قیصر روم جسے کہا جاتا ہے، اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط موصول ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے خط ملا، اور
چونکہ وہ ایک نصرانی تھا، اہل کتاب سے اس کا تعلق تھا، ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اپنی کتابوں میں پہلے ہی پڑھ رکھا تھا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب ہیں، لکھے گئے ہیں، آپ کا ذکر موجود ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ تو جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے اور عرب کی سرزمین پر ایک شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس آدمی کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے مزید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق تفصیلات جاننی چاہیں۔ تو اس کے متعلق اسے علم ہوا کہ اللہ کے نبی کے وطن سے تعلق رکھنے والے، آپ کی بستی سے، آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والے بعض افراد تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنے بعض لوگوں کو بول کر ابو سفیان کو بلا بھیجا۔ ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ تھے، کم و بیش 30 کے قریب لوگ تھے، وہ لوگ آئے، ان کو سامنے کھڑا کر دیا گیا اور ان سے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہرقل نے کہ ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے اس شخص کے سب سے زیادہ نسبی اعتبار سے قریبی کون ہے، رشتہ دار کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس شخص سے تم میں کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں، کیونکہ ابو سفیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو سفیان کا جو شجرہ نسب ہے وہ چوتھے دادا پر جا کر ملتا ہے، چوتھے دادا پر جا کر مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ میں ان کا نسبی رشتہ دار ہوں۔ تو کہا کہ ادنوہ منی، بادشاہ نے، شاہ ہرقل نے کہا ادنوہ منی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نسبی اعتبار سے ان کا رشتہ دار ہوں اور سب سے زیادہ قریب ہوں، انہیں میرے قریب کر دو، بالکل انہیں میرے قریب کر دیا جائے۔ وَجْعَلُوا أَصْحَابَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور اس کے ساتھیوں کو ان کے پیٹھ کے پیچھے کر دو، سامنے ابو سفیان اور پیچھے ابو سفیان کے ساتھی۔ اور ثم دعا بترجمانہ، اس نے اپنے ٹرانسلیٹر کو بلایا، ٹرانسلیٹر کیونکہ یہ ہبرو لینگویج، عبرانی زبان بولتا تھا اور وہ عربی بولتے تھے، اسی لیے بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت تھی، تو ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا۔ اب ٹرانسلیٹر آیا تو ٹرانسلیٹر سے کہا کہ انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، میں ان سے یعنی ابو سفیان سے اس شخص کے متعلق پوچھنے والا ہوں، اس شخص سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے متعلق پوچھنے والا ہوں۔ وَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، تم انہیں کہنا، یعنی ابو سفیان کے جو ساتھی آئے ان سے کہو وَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر ابو سفیان نے میرے سوال کا کوئی بھی جواب دیتے ہوئے جھوٹ کا استعمال کیا تو تم اس کی تکذیب کرنا، پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دینا کہ ابو سفیان جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اس طرح سے ایسے بٹھا دیا کہ پیچھے ساتھیوں کو کر دیا ابو سفیان کے اور سامنے ابو سفیان کو بٹھا دیا۔ اب یہاں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ ابو سفیان نے جیسے ہی سنا کہ وَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کرنا، تو ابو سفیان سب سے پہلے ہی کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو سفیان کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت رشتہ کیسا ہے۔ ابو سفیان اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، آج تک اسلام کو، اہل اسلام کو، نبی اسلام کو، رسول اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، کوئی بہانہ، کوئی موقع انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اتنے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان، یہ بات معلوم رہنی چاہیے۔ تو انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ کہے، جھوٹ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ایک کافر ہے جس کا اسلام سے، ایمان سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، ابھی کفر پر ہیں، لیکن جھوٹ کس قدر معیوب ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ واللہ فلولا الحیاء، واللہ فلولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا، یہ بات کہی جائے گی کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا، یا میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا جائے گا، جھوٹ کا انتساب میری طرف کیا جائے گا، اگر اس بات کی مجھے شرم نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً جھوٹ سے کام لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً جھوٹ بولتا، لیکن مجھے اس بات کی شرم ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ایک اعلیٰ نسل کے آدمی کی علامت ہے، یاد رکھیں، یعنی ایسے لوگ جو اونچے خاندان کے ہوتے ہیں، اونچے نسل کے ہوتے ہیں، انہیں جھوٹ سے بڑی آر ہوتی ہے، جھوٹ سے بڑی شرم ہوتی ہے، جھوٹ کو بہت قبیح وہ سمجھتے ہیں۔ ابو سفیان کا تعلق چونکہ بہت بڑے خاندان سے تھا، بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ جھوٹ سے مجھے اتنی آر ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں یہ کہے میرے جانے کے بعد دنیا سے کہ کسی دن ابو سفیان نے جھوٹ کہا تھا،
اگر اس بات کی مجھے شرم نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق میں جھوٹ کہنا چاہوں گا، جن کے بارے میں سچ چھپانا چاہوں گا، لیکن میں نہیں چھپا سکتا چاہ کر بھی. کیوں؟ اسی لیے کہ مجھے جھوٹ سے شرم آتی ہے. فواللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی کذبا لکذبت عنہ، یہ اس نے کہا. تو ابو سفیان نے تو یہاں سے ایک بات، بہت بڑا نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے میرے بھائی. سیرت کے یہی دروس ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ قدم قدم پر سیرت نبوی کے جو موتی ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں، انہیں ہمیں سمیٹتے ہوئے چلنا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک کافر کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے شرم ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا جائے. جھوٹ سے اس قدر آر، اور ایک ایسے شخص کو جو ابھی اسلام میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، جو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا ہے، وہ آدمی جھوٹ کو کیسی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور میں اور آپ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، ہم کلمہ گو اور اللہ کے نبی سے محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں، ہم اہل اسلام ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ کس طرح سے دخول کر چکا ہے، کس طرح سے سرایت کر چکا ہے. صبح سے شام تک اگر ہم اپنے آپ سے یہ چیلنج لگا لیں کہ آج مجھے کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ چیلنج نہیں جیت پائیں گے. صبح سے شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں، اور سب میں خطرناک معاملہ جھوٹ کا یہ ہو گیا ہے، اور اس کی سنگینی کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ جھوٹ ان گناہوں میں شامل ہو چکا ہے، بڑا گناہ ہے لیکن ان گناہوں میں شامل ہو چکا ہے جنہیں گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. نعوذ باللہ، یہ بہت ڈینجر چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. شراب اور جوا اور اسی طرح سے سود اور دوسرے گناہ، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کو گناہ تصور کیا جاتا ہے. لیکن جھوٹ، نعوذ باللہ، جبکہ اتنا سنگین اور بہت بڑا گناہ دین اسلام کے اندر ہے. کتنا بڑا گناہ ہے معلوم آپ کو؟ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بت پرستی کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ نے فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹ سے دور رہو. دیکھیے، بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹ سے دور رہو، یعنی بتوں کی گندگی کے ساتھ، بتوں کے ساتھ اور شرک اور بت پرستی کے ساتھ اللہ نے جھوٹ کا ذکر فرمایا. کتنا کبیر اور کتنا سنگین یہ جرم ہوگا، لیکن ہماری زندگیوں میں دخول تو کر چکا ہے ایسے کہ آج ہم اسے جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ کتنے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کہاں ہے وہاں جھوٹ، یہاں سے آ رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، جبکہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب جھوٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے. بچنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، صدق کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی ہی وہ چیز ہے جو تمہیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی تمہیں جنت کو لے جائے گی. اور فرمایا ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے سچ بولنے ہی کی یہ عادت ہے جو اسے نیکی کی طرف لے جائے گی، اور یہ نیکی ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گی. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آگے حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ آپ کو فسق کی طرف، فجور کی طرف، گناہوں کی طرف ڈھکیلتا ہے. وإن الفجور یہدی الی النار، اور جو فجور ہے، فسق ہے، برائی ہے، گناہ ہے، یہ تمہیں جہنم میں ڈھکیلنے کا سبب بنیں گی. اور فرمایا ما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، اور ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاؤں. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ اس بات سے، اور اس بات کی کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیے جائیں. صدیق کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ تھوڑا نقصان ہی تو ہو جائے گا، تھوڑا نقصان ہی تو ہو جائے گا. اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جائے، اس سے کیا، کون سا نقصان اس سے بڑا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، اور میں سچ بولنے والا ہوں. اللہ مجھے صدیق، میرا نام صدیقین میں اللہ رب العالمین شامل کر رہا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ یاد رکھیں، سچ کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. ایک آدمی جو سچ کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، بہت مطمئن ہوتا ہے. فون اٹھا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، فون اٹھا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، فون اٹھا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا آدمی جھوٹ تو بول رہا ہے، لیکن اس کی آپ ذاتی طور پر زندگی دیکھ لیجئے، کتنی بے چین زندگی ہے، کتنی بے چین زندگی ہے. کن کن سے چھپتا پھر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بے چین ہے ایسا آدمی. ایک بار سچ بول دو، بس ایک بار سچ بول دو اور چین کی نیند سو جاؤ. کیا ہے؟ فإن الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ سچ کے اندر اطمینان ہے، سچ کے اندر سچائی کی زندگی میں اطمینان ہے، اور جھوٹ کے اندر بے چینی ہے اور شک و شبہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر بات الگ چلی گئی۔ تو ابو سفیان جو کہ ایک کافر ہیں، بحیثیت ایک کافر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے نام کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کر دیا جائے گا تو میں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جھوٹ کا معاملہ ہوا۔ اب آگے وَأَوَّلَ مَا كَانَ سَأَلَنِي عَنْهُ، سب سے پہلا سوال، اب یہاں سے سوالات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات ہونے والے ہیں، ہرقل ابو سفیان سے سوالات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اور سوالات کی ترتیب بھی بڑی خوب ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک سوال ایسا کہ جس کا جواب اطمینان بخش اگر ہرقل کو ملا تو ہی وہ اگلا سوال کرے گا، نہیں تو آگے سوال ہی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا سوال کیا کیا معلوم آپ نے؟ اس نے کہا کیف نسبہ فیکم، پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا، یہ شخص محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کا تمہارے درمیان نسب کیسا ہے؟ کیف نسبہ فیکم، ان کا تمہارے درمیان حسب و نسب خاندان کیسا ہے؟ کیسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیف نسبہ فیکم۔ ابو سفیان نے کہا دیکھیں یہاں سے سچ کا سلسلہ شروع، چاہے سچ بولنے کے لیے دل کہہ بھی نہیں رہا ہو لیکن بس جھوٹ سے شرم ہے، جھوٹ سے شرم ہے۔ پہلا سچ کہا ہوا فینا ذو نسب، سبحان اللہ، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ ہوا فینا ذو نسب، یہ جو نسبن ہے یہاں پر عربی گرامر کے مطابق یہ یہاں پر کہا گیا نکیرہ ہے، ہوا فینا ذو نسب نہیں کہا گیا بلکہ ذو نسبن کہا گیا۔ تو اس سے اہل علم نے مراد لیا ہے، اس سے تعظیم بھی مراد ہے اور تعمیم بھی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عرب کے جتنے بھی نسب ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، ان تمام نسبوں میں اور ان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان سے متعلق ہیں، سب سے اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یہ فرمائے ہوا فینا ذو نسب۔ سب سے پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان نسب کیسا ہے؟ دیکھیے دین اسلام کے اندر نسب کی کیا حیثیت ہے، یہ پہلا بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ نسب اور حسب و نسب خاندان کا دین اسلام کے اندر کوئی اعتبار ہے بھی کہ نہیں ہے، ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں کہ نسب کا جو معاملہ دین اسلام کے اندر ہے وہ نہ پوری طرح سے اس لائق ہے کہ اس کی بنا پر تمام فیصلے لیے جائیں، پوری طرح سے ایسا بھی نہیں ہے کہ حسب و نسب ہی کی بنیاد پر ہم فیصلے لے رہے ہیں، ایک نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اسے پوری طرح سے مسترد کر دیا جائے، پوری طرح سے اسے نیگلیکٹ اگنور کر کے ہم آگے بڑھیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نسب کا اعتبار دین اسلام میں ہے، نسب کا اعتبار اسلام کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر ہے، اور ہم مسلمانوں، خاص طور سے ہم مسلمانوں سے یہ جو اہل مغرب ہیں، یورپ والے ہیں اور جو مستشرقین اور یہ ہیں، ان کو مسلمانوں کی جن باتوں پر چڑ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا نسب محفوظ ہوتا ہے، اہل اسلام کا نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے، دنیا کے اندر آپ کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے کہ ان کا نسب محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں ہی کے اندر وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا نسب محفوظ ہے، الحمدللہ۔ لیکن آپ جائیں یورپ میں جائیں اور یہ سارے لوگوں کے پاس جائیں، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا بیٹا ہے پتہ نہیں، اس کا باپ کون ہے پتہ نہیں، اس کی ماں کون ہے پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ شرف ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم کو جانوروں سے ممتاز کیا اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، جانوروں سے ممتاز کیا، اور اس بات کی لوگوں کو چڑ بھی ہے مسلمانوں سے کہ ان کا نسب محفوظ ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہمارا نسب چھوڑیے، اہل عرب کے پاس تو گھوڑوں کا نسب محفوظ ہوتا تھا، ان کے گھوڑوں کا یہ نسب محفوظ رکھتے تھے، یہ لوگ اپنے نسب کا کیسا خیال رکھتے ہوں گے؟ اس خاندان میں نبی کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ایک سیدہ آمینہ سے ہے اور تو ایک حضرت عبداللہ سے ہے، عبداللہ اور حضرت آمینہ۔ تو کہتے ہیں کہ سیدہ آمینہ سے گویا کہ ایک دودھ کی نہر نکلی، دودھ کی نہر، اور یہ ہے عبداللہ، تو ان سے خون کا تعلق۔ تو حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو دودھ کی نہر نکلی، اس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا گندا نہیں ہے، ایک قطرہ بھی گندا نہیں ہے، اور یہ جو خون کا جو سلسلہ نکلا اس میں ایک قطرہ بھی خون کا گندا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک اتنی پاکیزہ نسل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بہترین نسل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دین اسلام کے اندر نسب کا اعتبار ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نسب کا اعتبار کریں، ہر معاملات میں نسب کا اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر مکمل انحصار اچھی چیز نہیں ہے،
اور نسب کا تعلق ہمارے یہاں کیا ہے؟ نسب بولے تو ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ نسب بولے تو وہ خاندان کے پنجار ہیں، نداف ہیں، وہ تعلق، ان کا یہ سرنیم ہے، ان کا وہ سرنیم ہے. یہ تو ہمارے پیشوں سے متعلق ہے. نسب کا تعلق یاد رکھیں نیکی سے ہوتا ہے، تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور اخلاق سے ہوتا ہے. نسب ہم دیکھیں کہ اچھا یہ کس کا بیٹا ہے، اچھا اس کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا ہے وہ کیسا ہے، اچھا وہ با اخلاق آدمی ہے، وہ بہت نیک آدمی ہیں، وہ بڑے سخی ہیں، بڑے دیندار ہیں، بہترین عقیدے والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، صبر والے ہیں، استقامت والے ہیں، عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، سخی اور بھی یہ ساری نے. اچھا وہ کس کے بیٹے ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنے نسب کی حفاظت کریں. اگر میں ہوں تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میری آنے والی ساری پیڑھیاں اچھی ہوں، ساری میری یہاں سے پشتیں اچھی ہوں، تو اس کا تعلق میں اپنی ذات سے کروں، اپنی ذات سے کروں. میں خود نیک بنوں، صاحب عقیدہ بنوں، صاحب اخلاق بنوں، اور وہ چیز اپنی اولاد کو دوں، وہ چیز وہ اپنی اولاد کو دیں. اس بات کی تاکید آدمی اپنی نسل کے اندر کرتا رہے. یہ ہے نسب، اور اسی کا اعتبار ہونا چاہیے. آدمی جب کسی کا رشتہ کر رہا ہو، اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہو، تو جو چیزیں دیکھنی چاہیے اس کے اندر حسن و جمال ہے، حسب و نسب ہے، اور اسے دیکھا جائے اس کا بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، اس کا اعتبار ہونا چاہیے. اچھا جس لڑکی کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس لڑکے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون تھا، اگر تھا تو، اگر ہے تو کون ہے، اس کے نانا کون تھے، اس کے ماموں کیسے ہیں، اس کے چچا کیسے ہیں. اچھا کیا ان لوگوں کے اندر سودی کاروبار کا کام ہے، سودی لین دین یہ لوگ کرتے ہیں، شراب اور اس طرح کے نشہ آور چیزوں کی کوئی کام یہ لوگ کرتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی مٹکا کا نمبر وغیرہ لکھنے والا ہے؟ یہ دیکھا جائے، اس کا بالکل اسے رد نہ کیا جائے. جہاں پر رشتے کر رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کون نداف ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کون پنجار ہے، کون یہ تعلق رکھتا ہے، کون وہ خاندان سے. ہاں نیکی کو دیکھا جائے گا، عقیدے کو دیکھا جائے گا، دین کو دیکھا جائے گا، اخلاق کو دیکھا جائے گا، کردار کو دیکھا جائے گا. ہم اپنے نسب کا تحفظ ایسے ہی کر سکتے ہیں. نسب کو، اپنے نسب کا تحفظ کریں. اور آدمی اگر چاہتا ہے، خیر بات یہاں سے لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ آخری بات میں کہہ کے اس بات کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت سدھرے، آدمی اگر چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت سدھرے، تو اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ خود نیک بنے، وہ خود نیک بنے. اس کی دنیا، اس بچے کی دنیا بھی سدھرے گی، آپ کی اولاد کی دنیا بھی سدھرے گی، اس کی آخرت بھی سدھرے گی. ارے بھائی دنیا ایسی سدھرے گی، ایسی سدھرے گی سبحان اللہ کہ اللہ موسیٰ اور خضر کو بھیج کر تمہاری اولاد کی دیواروں کو ٹھیک کرائے گا. کسے؟ سورہ کہف دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت خضر کے ذریعے اس دو بچوں کی دیوار کو جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے مرمت کروایا. اور مرمت کروایا تو بھی کس سے کروایا؟ خضر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہے. اور انہوں نے کہا، حضرت خضر نے، کان ابوہما صالحا، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. اگر ان کا باپ نیک ہے تو کوئی لائف انشورنس اور یہ انشورنس اور وہ انشورنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیکی کا انشورنس کر دیجئے، آپ کے بچے انشورڈ ہو جائیں گے، انشورڈ ہو جائیں گے. دنیا میں بھی انشورڈ ہیں، آخرت میں بھی انشورڈ ہیں. سبحان اللہ. باپ نیک، ماں نیک. حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں، بہت چھوٹے تھے، قوم نے حضرت مریم سے کیا کہا وہ بہت قابل غور چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن بیائی مریم ہے، ایک بچے کو لے کر آئی ہیں. لوگوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بغیہ نہیں تھی، بدکار عورت نہیں تھی. یہ تو نے کیا کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عام طور سے اگر باپ ایسا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ماں ایسی ہے، بچہ ایسا نکلا تو سمجھ میں آنے کی بات ہے. یعنی یہ فطرت ہے. اچھے ماں باپ کے بچے اچھے ہوتے ہیں. سلف صالحین کے پاس جب لوگ اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پوچھنے جاتے تھے تو سلف صالحین کہتے کہ تم نے دیری کر دی، بچہ پیدا ہوا ہے تو تم پوچھنے آئے ہو، تمہیں ماں کے انتخاب سے پہلے مجھے پوچھنا چاہیے تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نسب کا تحفظ کریں، اپنے حسب کا، اپنے نسب کا، اپنی اولاد کا، ان کے اخلاق کا، کردار کا، اور آنے والی نسلوں کا تحفظ کریں کہ ان کے اندر بدعقیدگی نہ آنے پائے، ان کے اندر بد اخلاقی نہ آنے پائے، ان کے اندر بے حیائی نہ آنے پائے، ان کے اندر حرام خوری نہ آنے پائے. اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. یہاں پر سب سے پہلا جو سوال اللہ کے نبی کے متعلق کیا گیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا تمہارے درمیان نسب کیسا ہے؟ تو کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہترین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بہترین خاندان. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں چن لیا. وقریشا من کنانۃ، واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چن لیا. ومن قریش بنی ہاشم، اور قریش کی اولاد میں سے بنو ہاشم کو چن لیا.
وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور بنو ہاشم سے مجھے سلیکٹ کیا، مجھے چن لیا. یعنی حضرت اسماعیل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کی اولاد، کنانہ کی اولاد میں قریش کی اولاد، قریش کی اولاد میں ہاشم کی اولاد، اور ہاشم کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بہترین خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور اس بات کی گواہی تو دشمن دے رہا ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، حقیقی فضل تو یہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن دیں، دشمن جس کی گواہی دیں. سبحان اللہ. تو یہ یہاں پر کہا ابو سفیان نے، کیف نسبہ فیکم هو فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہترین خاندان والے ہیں، ہم میں سے سب میں اونچا خاندان انہی کا ہے. یہ کوشچن نمبر 1 تھا. کوشچن نمبر 2، دوسرا سوال جو ہرقل کی طرف سے ہوا. دوسرا سوال ہرقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے ہیں کہ هل قال هذا القول، هل قال هذا منکم احد قط قبلہ، کیا اس طرح کا دعویٰ تمہارے درمیان اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس شخص سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے تم میں سے؟ قال لا، نہیں، ایسا دعویٰ تو ہمارے قوم میں سے، ہمارے قبیلوں میں سے کسی نے نہیں کیا. تیسرا سوال، هل كان من آبائه من ملک، کیا اس شخص کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قال لا، نہیں، ان کے باپ داداؤں میں سے تو کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. تو یہاں تک سوالات ہوئے. ان سوالات کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور انہوں نے یہ سوالات کیوں پوچھے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. کرنٹ افیئر کے طور پر 1-2 باتیں آپ کے سامنے کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں. ہمارے درمیان پچھلے ہفتے میں خاص طور سے پورے ہندوستان کے اندر اور عالمی سطح پر بھی ایک مناظرہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوا، ایک ڈسکشن ہوا جو پوری ہندوستان کے اندر جس کا چرچا ہے، اور ہندوستان کے اندر نہیں، بیرون ملک بھی اس کا چرچا ہے. اس ڈیبیٹ کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے، اس کے متعلق 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کو کوئی مسلکی رنگ نہ دیا جائے، اسے مسلکی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے. اور ہماری طرف سے میں ایک اہل حدیث طالب علم ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ڈیبیٹ کیا ہے، اللہ کے وجود کے لیے مقدمہ لڑا ہے، ہماری پوری تائید آپ کو حاصل ہے، ہماری پوری تائید اس سلسلے میں آپ کو حاصل ہے، پوری تائید. اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا ہمارے اپنے شہر میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا، ہم طلبہ اس کے لیے تیار ہیں، ہم آگے بڑھ کر مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ چاہیں گے کہ ہمیں پیچھے رکنا ہے تو ہم آپ کے پیچھے رک کر کے بھی اللہ کے وجود کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اندر کوئی مسلکی تعصب، کوئی مسلکی رنگ جس طرح سے دیا جا رہا ہے دونوں طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے وجود کے خاطر، اللہ کے وجود باری تعالیٰ کے خاطر ایک مقدمہ لڑا گیا، اور بہترین دلائل سے سامنے والے کے منہ کو بند کر دیا گیا ہے. سامنے والا صرف جذبات کا راگ الاپتا رہ گیا، صرف جذبات کا ڈھنڈورا پیٹتا رہ گیا، اس کے پاس کوئی کانکریٹ دلیل نہیں تھی. اور دنیا جو کہ اندھی نہیں ہے، بہری نہیں ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس جذبات کے علاوہ، جیسے کہ عید میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، عید میلاد ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ایسا ہی جوابات اس نے دیے. اس کے علاوہ کوئی کانکریٹ، کوئی بہترین کوئی دلیل تو ان کے پاس نہیں تھی. الحمدللہ. تو مسلمانوں کا پورے دنیا کے اندر، خاص طور سے ہندوستان کے اندر، ایک جو سٹیریوٹیپیکل تھنکنگ تھی مسلمانوں کو لے کر کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مسلمانوں کو انگریزی بولنا نہیں آتا، مسلمان علماء کو خاص طور سے انگلش سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے سٹیریوٹیپیکل تھنکنگ کو، اس پوری مونوٹنی کو بریک کر دیا گیا ہے. اور اچھی بات ہے، مسلمانوں کا ایک اچھا چہرہ، ایک تاثر گیا، اسے مسلکی رنگ نہ دیا جائے. ہاں، یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا. یہ جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے کا تعلق وجود باری تعالیٰ سے ہے. 2 چیزیں ہیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. اس مناظرے کا تعلق وجود باری تعالیٰ سے ہے. ایک ہے وجود باری تعالیٰ، ایک ہے ذات باری تعالیٰ. وجود باری تعالیٰ کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں آپ عقلی دلائل پیش کریں، لاجیکل دلائل پیش کریں، ریزننگ کے ساتھ، ریشنالٹی کے ساتھ، سامنے والے کو جتنا آرگیو کر سکتے ہو آپ کریں. وجود باری تعالیٰ، جہاں پر سامنے والا ذات باری تعالیٰ کی طرف آئے، وہاں پر اسے اجازت نہ دیں گے، آپ اجازت نہیں دیں گے اسے. آپ اسے وہ سوال انٹرٹین نہیں کریں گے جس کا تعلق ذات باری، تیرا میرا معاملہ کس پر ہے؟ وجود باری تعالیٰ پر ہے.
آپ وجود باری تعالیٰ کے متعلق اس سے بات کریں، اور قرآن مجید خود بہت سارے مقامات پر کہتا ہے افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تتفکرون تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر، بہت سارے مقامات پر عقل کو پروموٹ کیا گیا ہے دین اسلام کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل کو بالکل پس پشت ڈال دیا جائے، اللہ کے وجود کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جس طرح سے ثابت کیا گیا، اور مزید اور بھی دلائل ہیں اس سلسلے میں جس سے عقلی اور ریشنل دلائل کے ذریعے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کے وجود سے بڑھ کر اجازت یہ نہیں دینی چاہیے آپ کو کہ اللہ کے وجود سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے آئے۔ ایک آدمی میں نے سنا اسی طرح کا ایک ایتھیسٹ ہے، ایک ملحد ہے پرلے درجے کا، اس نے کہا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کو نان فزیکل اینٹیٹی مانتے ہو، نان فزیکل بینگ مانتے ہو اللہ رب العالمین کو، تو قرآن مجید میں تو اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کلتا یداہ یمین، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین نان فزیکل ہے، تو دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہاں گھس رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات میں گھس رہا ہے، اللہ کے صفات میں گھس رہا ہے، تو یہاں پر اسے انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اسے انٹرٹین کر کے اس کا جواب دینے بیٹھ گیا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرے گا، کیونکہ یہاں اسے مناظرہ جیتنا مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ کے صفات سے تعویل کر بیٹھے گا، اللہ کی صفات کو تشبیہ دے بیٹھے گا، اللہ رب العالمین کی صفات کو تمثیل دے بیٹھے گا، یہ کام نہیں کرنے کا ہے۔ اللہ کے صفات جیسے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتائے ہیں، ان تمام صفات کو من و عن ہم تسلیم اور قبول کرتے ہیں، ان تمام صفات پر ہمارا کما حق ایمان ہے، لیکن یہ چیزیں ہماری عقل میں آنے کی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے، اللہ کی ذات کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی، تم جب اللہ کی مخلوقات کا ادراک نہیں کر سکتے، تم لوگ اتنے آگے نکل آئے، اتنے آگے نکل گئے، اتنی ایڈوانسمنٹس تمہاری ہوئی، اتنی ترقی ہوئی، اتنا سب کرنے کے بعد یونیورس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یونیورس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ 5% یا پھر 4% یونیورس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ یہ آرڈینری میٹر سے بنا ہوا ہے، یہ الیکٹران اور نیوٹران وغیرہ جو بھی ہے اس سے بنا ہوا ہے، اسے ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں جو بھی سوال کریں ہم پوچھیں۔ لیکن رہی بات 95% آف دا یونیورس کی، اٹ از اسٹل ان نون، کوئی بھی چیز اس کے متعلق سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ 95% یونیورس تمہارے لیے ابھی ان نون ہے، اٹ از میڈ آف ڈارک انرجی، اٹ از میڈ آف ڈارک میٹر۔ ارے بھائی، اللہ کی مخلوقات کا جب تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری عقل اس بات سے قاصر ہے کہ اللہ کے مخلوقات کا تم ادراک کر سکو، اللہ کے متعلق تمہارا سوال کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب تمہیں دے دیا جائے گا، تم پہلے اللہ کی مخلوقات کو جان لو، پہلے اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا ادراک کر لو، اس کے بعد تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق بھی مطمئن کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات عقل سے ماورا ہے، اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات عقل میں لانے کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ اس دنیا کا، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ایک آدمی دین اسلام کو عقل کی چھنی سے چھانے، بہت خطرناک معاملہ ہے، اور بہت سارے گمراہ فرقے یہیں سے وجود میں آئے کہ انہوں نے اپنی عقل کو چھنی بنایا، اوپر سے کیا ڈالا؟ دین کو ڈالا، شریعت کو ڈالا، قرآن کو ڈالا، حدیث سے ڈالا، اس چھنی کے نیچے جو پڑا اسے ایکسپٹ کیا، اس چھنی کے اوپر جو رہ گیا اسے ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی جسارت اور بے وقوفی اور حماقت ہے، اس بات کو یاد رکھا جائے۔ دین اسلام کو عقل کی چھنی سے چھاننے کا نہیں، دین اسلام کے اندر امور غیبیہ جو بتائے گئے ہیں اسے عقل کی چھنی میں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، یہ آگے بھی ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ جب اس طرح سے کسی ملحد سے بات کریں، کسی غیر مسلم سے بات کریں، یقیناً آپ لاجیکل، ریشنل اور ریزنیبل کوشچنس اور آرگیومنٹ ان کے ساتھ کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اللہ کے وجود کو ثابت کریں۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اس طرح کے لاجیکل آرگیومنٹس پیش کیے ہیں، الحمدللہ۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا پھر وہ کسی ایسی چیز کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، یا پھر وہ سیلف کریٹڈ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہنا لیا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہی ایک آرگیومنٹ دے رہا تھا اسی مناظرے کے اندر کہ اس کائنات نے خود کو بنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بنانے سے پہلے کائنات ایگزسٹنس میں تھی۔ یہ ساری چیزیں اللاجیکل ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خیر، آپ لوگ جب بھی اس طرح کی بات کریں تو اللہ کے وجود تک بات کریں، اللہ کی ذات جب آئے تو وہاں پر توقف کیا جائے، وہاں تک آپ آگے بات کو نہ لے جائیں۔ اگر اب وہاں تک بات جاتی ہے تو وہاں پر ایسا ہوا، پتا چلا کہ میں کسی ملحد کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا اور اللہ رب العالمین کے متعلق مناظرہ کر رہا تھا، ملحد تو مان گیا اور میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اللہ کے متعلق میں صفات کا منکر ہو بیٹھا، ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ بہت ہی اللہ کی ذات کا معاملہ ہے یہاں پر۔
ایک دو دھاری تلوار بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے وہ ہمیں بھی کاٹ سکتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ خیر، تو آخر میں یہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام کا یہ مقدمہ تھا، اللہ کے وجود کا یہ مقدمہ تھا، جس پر ہماری تائید اور الحمدللہ بہت سارے معتدل مزاج سلفی علماء، اہل حدیث علماء ملک کے اندر اس بات کی تائید کر رہے ہیں، اس بات کی تائید ہے، اور آگے بھی اللہ کے وجود پر اور گستاخان رسول اور اللہ کے گستاخوں کو جواب دینے کی جہاں پر باری آئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت خالد کا وہی بات میں آپ کے سامنے کروں گا، مالی اقاتل فی سبیل اللہ قائدا او جندیا، اللہ کی راہ میں لڑنے سے مطلب ہے مجھے قائد بنا کر لڑایا جائے یا پھر مجھے ایک معمولی سپاہی بنایا جائے، مجھے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، چاہے وہ قول سے ہو، چاہے وہ فعل سے ہو، چاہے بھی کسی بھی چیز سے ہو۔ تو خیر، یہ ایک بات تھی جو ہماری طرف سے مجھے آپ کے سامنے بتانی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو ہرقل کا تبصرہ، حضرت ابو سفیان کا تبصرہ تھا، اس کے متعلق آنے والے خطبات میں تفصیلی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کی نیک توفیق و نیک ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔